السلام علیکم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام بھی قوم سمود سے ہی تھے۔ سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ سمود کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ تھا، یعنی صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے۔ صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی۔ ناظرین، انبیاء کرام کی عادات شریفہ یہ تھی کہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے، تو ان کو معجزات دکھائے جاتے۔ پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا۔ پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اسی طرح 2 گروہ بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے آپ کی تکذیب کی، اس تکذیب کی وجہ سے بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، تو قوم نے صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کی اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، جس پر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ یہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا، بت پرستی پر قائم رہنا، یہ در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم نے آپ کو جادوگر کہا، یعنی تم پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس لیے تمہاری عقل سلامت نہیں۔ تم ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا اور ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کے ساتھ کاریگری سے تراش کر گھر بناتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلے سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم اپنے معبودوں سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہوگی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ ان کے ایک سردار جندے بن عمر نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا،
اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بھرا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندے بن عمر اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زواب بن عمر اور احباب اور رباب نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی کے جتنا تھا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی، اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اٹھاتی اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھی بھر لیتے، اور وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور اندرونی حصے میں بھاگ جاتے تھے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چرتی تھی، تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بلائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو، لیکن صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی سے مس نہ کرنا، ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ تو آپ نے کہا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب آئے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا کہ اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگرچہ اونٹنی کی کونچیں اس ایک شخص نے کاٹی تھی، لیکن سب کے مشورہ اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی کونچیں کاٹی۔ یہی وجہ تھی کہ سب ہی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر صرف ایک کا فعل ہوتا، دوسرے اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ اس کے بعد قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد کی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گر گرا کر معافی مانگتے،
انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور ان کے مریدوں کا خاتمہ تو کر دیں۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شبخون مارنے کا ارادہ کیا، اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ لوگ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے لیکن مارنے والا دکھائی نہ دیتا، چنانچہ ان سب کو اسی طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی، چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ناظرین، جب قوم نے یہ دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باز نہیں آئے، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سازش کی کہ رات کو بے خبری میں صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلائیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کے قتل کا کوئی علم ہے، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وارث کمزور اور غربا لوگ ہوں، تو انہوں نے ایک خیال کیا ہو کہ انہیں کیا مجال ہوگی کہ ہم سے وہ زیادہ تکرار کریں، اس طرح وہ خاموش ہو جائیں گے۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے خود تباہ و برباد ہو گئے۔ ناظرین، قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا، اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبریل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ رب کائنات کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلے ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اور رب کائنات کی عظیم قدرت کاملہ پر کامل ایمان رکھیں۔